بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین راہ روشنی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم بتائیں گے خنزیر کے بارے میں۔ خنزیر کیوں اور کب پیدا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو کیوں قتل کریں گے؟ ناظرین، پوری کہانی ہم آپ کو سنائیں گے۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ خنزیر اتنا ہی پلید اور ناپاک جانور ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ کون سی ایسی وجہ ہے کہ خنزیر کو مسلمانوں کے لیے حرام کر دیا گیا؟ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ خنزیر کا نام لینا بھی گناہ ہے۔ مسلمان کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے، کیا واقعی زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور 40 دن کے لیے مسلمان سے ایمان دور چلا جاتا ہے؟ مغربی دنیا میں کیوں اس جانور سے بے پناہ پیار کیا جاتا ہے؟ پوری یورپی یونین سور کے گوشت سے بنی اشیاء کو عام کرنے کے لیے کیوں تمام ممالک سے معاہدے کر رہا ہے؟ معزز دوستو، یہی وہ سوال ہے جن کو آج کے دور میں جاننا سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا ہے، اور کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ سور کو کیوں قتل کریں گے؟ ناظرین گرامی، خنزیر وہ واحد جانور ہے کہ جس کو کبھی پسینہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے اس کے زہریلے مادے خارج نہیں ہو پاتے، اور یہ عمر کے ساتھ ساتھ اس قدر زہریلا ہو جاتا ہے کہ اس پر جلد کوئی زہر اثر نہیں کرتا۔ یہ سبزی اور گوشت خور جانور ہے، لیکن بھوک لگنے پر یہ اپنا فضلہ بھی کھا جاتا ہے۔ پیدائش کا ذکر کرنے سے پہلے اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس کو حرام کیوں کیا گیا۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی سورۃ انعام کی آیات 145 میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپ فرما دیں گے کہ پر میری طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے، اس میں تو میں کسی بھی کھانے والے پر ایسی چیز کو جیسے وہ کھاتا ہو حرام نہیں پاتا، سوائے اس کے وہ مردار ہو، خون ہو، جس سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہے، یہ نافرمانی کا جانور ہو کہ جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام دیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بھوک کے باعث سخت لاچار ہو جائے تو نافرمانی کر رہا ہو، حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ دوستو، اس آیات کے علاوہ سورۃ مائدہ کی آیات نمبر 3، سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 173 اور سورۃ نحل کی آیات نمبر 115 میں بھی خنزیر کا گوشت کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1297 میں کچھ اس طرح روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی پوجا کو حرام قرار دیا گیا، اور ان کی خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دیا گیا، بلکہ روزگار کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں کہ خنزیر حرام کیوں کیا گیا۔ ناظرین گرامی، ابھی جو قرآن کریم کی سورۃ انعام کی آیت نمبر 145 بیان کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کے حرام ہونے کی وجہ اس کی ناپاکی، یعنی خنزیر اس قدر ناپاک اور غلیظ جانور ہے کہ اسے مسلمانوں پر حرام قرار دیا گیا، اور یہ اس قدر بدبودار جانور ہے کہ مغربی دنیا نے اس کے جسم پر لگانے کے لیے مختلف قسم کی پرفیوم بنا رکھے ہیں، انہیں وہ خنزیر کے جس پر ملتے ہیں، اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ خود بھی اپنے پالتو جانور کے پاس نہیں جا سکتے۔ آپ کو اگر کسی خنزیر کے پاس جانے کا اتفاق ہو تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائے گا کہ اس سے کس قسم کی بدبو جاتی ہے۔ معزز دوستو، خنزیر نجس العین ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء خنزیر کو حرام قرار دیتے آئے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی خنزیر کو قتل کریں گے، جو کہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ خنزیر نجس العین اور حرام ہے۔
اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کر کے یہ بتائیں گے کہ یہ حرام جانور ہے۔ خنزیر کے اندر عادات ذمیمہ یعنی بری خصلتیں پائی جاتی ہے، جس اس کھانے والے میں بھی اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں، اور یہ آپ خنزیر کھانے والے قوموں میں اچھی طرح ملاحظہ خود کر سکتے ہیں کہ اسے بے شرمی کی انتہا کو چھو رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، خنزیر اپنی مادہ کے لیے خود دوسرے نر کو پسند کرتا ہے اور ان کو گر کر اپنی مادہ کے پاس لاتا ہے اور خود ہی اپنے ان دونوں کا ملاپ کرواتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو کہ ہم جنس پرستی کو بہت پسند کرتا ہے۔ انہی عادات اور خصلتوں کی وجہ سے خنزیر کو قرآن پاک میں ناپاک کہہ کر پکارا گیا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خنزیر کو کھانے والوں میں خنزیر کی بھی یہ سب ناپاک عادتیں عام ہو چکی ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں خنزیر سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ روایات موجود ہے کہ یہ کسی بھی نبی کی امت کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ خنزیر کی پیدائش کے متعلق مشہور روایت جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہے، روایت کچھ اس طرح ہے کہ حواریوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آج کوئی مردہ ایسا زندہ کرے جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہو اور وہ ہمیں ان کے حالات سے آگاہ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر پر لاٹھی ماری، اس میں سے ایک نوجوان زندہ ہو کر بیٹھ گیا، اور وہ شخص کہنے لگا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 1200 گز تھی اور چوڑائی 1400 گز تھی، اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔ یہ پہلی منزل پر جانور، پہلی منزل یعنی گراؤنڈ پر جانور، دوسری منزل پر انسان اور تیسری منزل پر پرندے تھے۔ اب جانوروں نے اپنے فضلے سے پہلی منزل پر اتنا گند ڈال دیا کہ بیماریوں پھیلنے کا خدشہ ہونے لگا، تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر نال اور مادہ دونوں کو پیدا فرمایا جو کہ ہاتھی کے قریب سے نمودار ہوئے۔ وہ فوراً گند اور جانوروں کا فضلہ اور سب گند جو جانوروں کی وجہ سے وہاں پھیلا ہوا تھا کھا گئے اور سب انہوں نے ختم کر دیا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام ہی وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے اس کی پیدائش کی بعد جب دیکھا تو وہ اپنا اور دوسرے جانوروں کا فضلہ کھا جاتا ہے، تو اس کو اپنی شریعت میں حرام قرار دیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اکثر جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ خنزیر یا سور کا نام نہیں لینا چاہیے، اس سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور 40 دن کے لیے ایمان دور چلا جاتا ہے، یہ سب باتیں بالکل غلط اور من گڑت ہے۔ اس بارے میں ہمیں کوئی حدیث یا مستند روایت نہیں ملتی۔ اس 40 دن ایمان سے دور رہنے والی بات کی کوئی اصل نہیں، اور اب یہ تو جدید سائنس نے بھی خنزیر کی گوشت پر تحقیق کرنے کے بعد اسے انسانی جسم کے لیے مضر قرار دے دیا گیا۔ بے شک اللہ پاک نے خنزیر ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ ہمارے لیے حتمی فیصلہ ہونا چاہیے بطور مسلمان، ہمیں خنزیر سے نفرت کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دینی چاہیے۔ اس کی شکل میں بعض اقوام کا مسح ہونا بھی ثابت ہے، اور جس جانور کی شکل میں مسخ ہوا ہو وہ خبیث ترین جانور ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو اس کی وجہ سے صرف یہی تھی کہ انہوں نے شیطان کی بہکاوے میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کا درخت کا پھل کھایا تھا۔ ہم اس درخت کی حرمت کے متعلق کوئی وجہ معلوم نہیں، اور نہ ہی آدم علیہ السلام کو اس درخت سے ممانعت کی وجہ معلوم کرنے کی کوئی ضرورت تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منع کر دینا ہی اس کے لیے کافی تھا۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے اور دیگر تمام مومنوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نہ کسی مومن مرد کو یہ حق حاصل ہے اور نہ کسی مومن و عورت کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دیں
تو ان کے لیے اپنے اور اس کام میں کرنے نہ کرنے کو کوئی اختیار ہو، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کلی گمراہی میں بھٹک گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، اور اپنی زندگیوں کو ان کو بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نے کے بان۔